اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے، اس پر بھی تفصیلی بات ہوئی۔ آج ہم اسلام کے چوتھے رکن پہ بات کریں گے، اور چوتھا رکن ہے زکوٰۃ۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ اینڈ کنڈکٹ آف لائف۔ زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی دین اسلام میں موجود ہے۔ اسلامی تعلیمات کا ایک بہترین جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ایک بہترین انسانی معاشرے کی تشکیل ہو، بہترین انسانی معاشرہ تشکیل پا جائے۔ تو انسانی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نظام معاشرت کے بہترین ضابطے عطا کیے ہیں، اور کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ بنتا ہے معیشت سے۔ بھئی پیسے ہوں گے تو ملک چلے گا نا، تو پیسے کہاں سے آئیں گے، کیسے خرچ ہوں گے، یہ سارا سسٹم ہمیں اسلام نے نظام معیشت میں بتایا ہے۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلامی ریاست کی باغ دوڑ سنبھالی، آپ نے جیسے ہی منصب پہ بیٹھے تو پہلا خطاب کرتے ہوئے کہا، السلطان ولی لمن لا ولی لہ، جس کا کوئی والی وارث نہیں عمر اس کا بھی وارث ہوگا۔ جس کو کوئی دینے والا نہیں عمر اس کو بھی دے گا۔ یہ اسلام نے جو سوشل ایکٹیویٹیز میں اکنامیکل ڈیولپمنٹ کی بات کی، یہ اسلام کا طر امتیاز ہے۔ چونکہ اسلام چاہتا ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہو، تو ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے سوشل ڈیولپمنٹ ہو، سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے اکنامیکل ڈیولپمنٹ ہو، اور اکنامیکل ڈیولپمنٹ کی بنیاد زکوٰۃ پر ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں ہر مقام پر ہر چیز کی ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں نماز کا حکم آیا وہیں زکوٰۃ کا بھی زیادہ تر حکم آیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ہم نے شروع میں بتایا تھا یہ قرآن متقین کو ہدایت دیتا ہے، ایسے ہی نا، ہدی للمتقین۔ تو متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مان لائے۔ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں، قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے بہت سے ہیں، نماز پڑھنے والے بہت سے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نماز پڑھنی نہیں، نماز قائم کرنی ہے۔ یہی تو آپ کو میں سمجھا رہا ہوں اتنے دن سے۔ نماز پڑھنے والے بے شمار ملیں گے، اللہ نے تو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہی نہیں ہے۔ کیا حکم دیا؟ نماز قائم کرنی ہے۔ اس کے سارے ماہ، یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے تو باہر جا کے غیبتاں کرنی ہے، پھر نماز پڑھی ہے بس، تو رب نے نماز پڑھنے کا تو حکم دیا ہی نہیں تھا۔ نماز کو کیا کرنا تھا؟ قائم کرنا۔ وہ قائم پہ پورا لیکچر تو میں دیا یہاں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا ہے، وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ نہیں کہا، ٹھیک ہے جی، نماز قائم کرتے ہیں، یہ حکم دیا ہے۔ اور اگلا فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ ہمارے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی صفت ہے۔ اس کا مطلب دیتا بھی رب ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے دیے ہوئے میں سے میری ہی راہ میں خرچ کر دو، ٹھیک ہے جی۔ اب خرچ کرنے کے کئی طریقے ہیں، ہم صدقہ نفلی بھی دیتے ہیں، صدقہ واجبہ فطرانہ وغیرہ منت وغیرہ کی بھی دیتے ہیں، لیکن جو ہم پر فرض اللہ نے کر دیا وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا معنی جی پاک کرنا، پیوریفیکیشن۔ بندہ کماتے ہوئے کہیں کمی بیشی اس کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ سال کے بعد
اپنے پیسے میں سے 2.5% نکال کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ اس کے سارے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ اصل میں یہ ایک مخصوص مال جو صاحب حیثیت مالدار شخص اپنے مال میں سے 2.5% نکال کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور اس سے پیسہ بڑھتا ہے، نشو و نما۔ اب آپ کہیں گے جی کیسے، یہ تو کم ہو رہا ہے۔ کم نہیں ہوگا، بظاہر آپ کو نظر آ رہا کہ آپ نے پیسے میں سے نکال کے دیا، کم نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، صدقات بڑھتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑھنا، نشو و نما، گروتھ، اضافہ، بڑھوتری، یہ سارے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، محبوب ان کے مالوں سے زکوٰۃ قبول کرو اور ان کے ذریعے ان کے پاک کر دو۔ پہلے سارا مال بیت المال میں جمع ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہاں سے پھر لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ بہرحال اب انفرادی طور پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور زکوٰۃ کا جو فرضیت کا حکم ہے وہ اسی طرح برقرار ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں ہر بندے کو اس کا حق ملے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی سرکار کا وصال ہو گیا، ہم نہیں زکوٰۃ دیں گے۔ آپ نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دے گا ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ بھی جہاد تو آپ سے کہا گیا، وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا جس نے کلمے میں اور زکوٰۃ میں فرق کیا ابو بکر اس سے جہاد کرے گا۔ اتنا سخت حکم، اس کا مطلب کہ اس کے اندر کسی بھی طور پر نرمی نہیں ہے۔ اچھا، ہم بندوں کو قرضہ دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم زکوٰۃ دیتے ہو، بل حقیقت میں تم رب کو قرضہ دے رہے ہو۔ زکوٰۃ بندہ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو یضاعف لکم، وہ اللہ تمہارے لیے اس میں بھی اضافہ فرما دے گا، ویغفر لکم، اور بخش دے گا، واللہ شکور حلیم۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں کسی کو قرضہ دیں تو اضافے سے لیں گے تو سود ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری راہ میں قرضہ دو گے میں تمہیں بڑھا کے اور عطا فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے، اور یہی ہے آپ دیکھ لیجئے جو زکوٰۃ دے گا یقیناً اس کے مال میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دے گا۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ینفقونھا، اور اسے خرچ بھی نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فبشرھم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہی سونا چاندی قیامت کے دن اس کو ایسے داغا جائے گا، اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے آگ میں، میں یہ ہے تیرا سونا، وہ مال اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے جو زکوٰۃ نہ دیں ان کے لیے بھی وعید کا حکم آ گیا۔ اب آئیے زکوٰۃ ہم نے دینی کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ زکوٰۃ اصل میں ہر مال پہ نہیں ہے، انسان کی زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو نکال کر، مثلا آپ کے رہنے والا جو مکان ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی اپنی گاڑی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے گھر کی استعمال کی چیزیں، جو آپ کی زندگی کی ضروریات ہیں، ضروریات زندگی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو ضروریات زندگی سے زائد ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی جتنی بھی ضروریات زندگی کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا اس کے لیے نصاب ہے، شریعت نے سونے کا نصاب 7.5 تولے رکھا، سونے کا 7.5 تولے، چاندی کا 52.5 تولے۔ چاندی کا ریٹ چینج ہوتا رہتا ہے، تقریباً جو 52.5 تولے چاندی ہے 1,16,17,000 ٹھیک ہے، یہ تو ہر روز چینج ہو رہا ہے۔ جس کے پاس یعنی چاندی ہو
یا اتنا روپیہ پیسہ ہو، تقریباً 1,16,17,000 کے قریب ہو، تو اس کے پاس نصاب جتنے پیسے آ گئے، اب وہ صاحب نصاب ہو گیا، ٹھیک ہے. یا اس کے پاس مال تجارت ہے. مال تجارت کا مطلب وہ دکان کرتا ہے، دکان پر اس نے سامان، پلاسٹک کی بوتلیں، ٹفن یہ رکھا ہوا ہے، یہ اس نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اس طرح بہت سی چیزیں جو بیچنے کے لیے ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں مال تجارت. وہ ساری کی ساری چیزیں اگر 1,16,17,000 تک پہنچ جائیں تو وہ چونکہ بیچنے کے لیے ہے، وہ بندہ اس سے پروفٹ کما رہا ہے. شریعت کہتی ہے جب بندہ پروفٹ کما رہا ہے تو رب کو بھی اس کا حق دیا جائے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں بھی پیسے نکالے جائیں، زکوٰۃ دی جائے. تو پھر کس کس پہ زکوٰۃ ہو گئی جی؟ سونے پر نصاب کتنا ہے جی؟ 7.5. چاندی پر نصاب کتنا ہے جی؟ 52 تولے. روپیہ پیسہ جو ان میں سے کسی کے برابر، چونکہ سونا تو بہت مہنگا ہے تو چاندی کم از کم اتنے کی آ جاتی ہے 1,16,17,000 میں 52 تولے. لیکن ریٹ روزانہ بدلتا ہے، یہ نہیں کہ میں نے آج کہا ہے تو کل بھی یہی ہوگا، کل ممکن ہے اس کا ریٹ اور چڑھ جائے، جو ریٹ ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مال تجارت، ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے. باقی اونٹ 5 ہوں تو زکوٰۃ ہے، گائے 30 ہو تو زکوٰۃ ہے، بکریاں 40 ہوں تو زکوٰۃ ہے. اس وقت جب یہ جانور اللہ رب العزت کی چراگاہ سے چرے. اگر ایک بندے نے گھر میں فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے، 300 گائیں پالی ہوئی ہیں، اور وہ خود خرید کر گھاس ڈالتا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ کس جانور پہ ہوتی ہے؟ عموماً گاؤں وغیرہ میں بکریاں لے کے صبح نکل گئے، وہ قدرتی چراگاہ سے کھاتی ہیں، یعنی اس میں چارے کا خرچہ نہیں ہوتا. تو اب ایسی صورت میں 40 بکریاں ہوں گی تو زکوٰۃ ہے، 30 گائیں ہو تو زکوٰۃ ہے، 5 اونٹ ہو تو زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے زکوٰۃ کا اوورآل، میں نے آپ کو نصاب بتا دیا. اس کے علاوہ جو زمین ہوتی ہے، زمین کی پیداوار پہ عشر ہوتا ہے. یعنی اگر سال میں 3 فصلیں اٹھائی ہیں تو تینوں پر ہے. یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک، زکوٰۃ تو سال کے بعد ہوتی ہے نا. عشر جتنی فصلیں اٹھائی جائیں، مثلا ایک زمین سے 3 فصلیں اٹھائی گئیں تو تینوں پر ہے. اب کیسے ہے؟ زمین 2 طرح کی ہے. ایک وہ زمین ہے جسے زرعی زمین کہتے ہیں، جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے اور اس سے اناج اور غلہ ملتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. بعض ایسی جگہوں پر ہوتی ہیں، دانہ ڈالو، قدرتی بارش برستی ہے اور غلہ نکل آتا ہے، اناج اگتا ہے، گندم بھی ہے، چاول بھی ہے، مکئی بھی ہے، 3 فصلیں ایک سال میں آ رہی ہیں. اب یہ جو زمین ہے جس میں قدرتی پانی سے وہ سیراب ہوئی، جتنی اس میں سے فصل اٹھے گی اس میں سے 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا لازم ہے. کتنا حصہ جی؟ 10واں، جو کہ قدرتی پانی سے سیراب ہوئی. اور دوسری وہ زمین ہے جو ٹیوب ویل، ٹھیک ہے، وغیرہ لگایا اسے. اب وہ چونکہ ٹیوب ویل میں پیسے لگتے ہیں، اس میں پیٹرول ڈالا ہے، ڈیزل ڈالا ہے، جو بھی ڈالا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پانی نکالا ہے ٹیوب ویل وغیرہ سے. اب وہ جو پانی نکال کر زمین کو لگایا ہے، اس میں چونکہ بندے کا اپنا خرچہ بھی آ گیا ڈیزل پیٹرول کا، تو اب اس میں سے 20واں حصہ نکال کے اللہ کی راہ میں دینا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. زمین 2 طرح کی ہوگی. اسے کیا کہتے ہیں جی؟ عشر. اب پاکستان کا نظام، یہ تو ایک زرعی ملک ہے، صرف ہم عشر ہی نکال لیں نا ایک سال تو ملک میں آدھے سے زیادہ غریب ختم ہو جائیں، غربت ہی ختم. اتنا یعنی کہ یہ اللہ کا خوبصورت نظام ہے. لیکن ظاہری بات ہے ہم شومی قسمت سے ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں اسلامی اس طرح کی چیزوں کی تنصیبات نہیں ہے. اگر یہ نافذ ہو جائے تو برکت ہی برکت ہے. سمجھ آ گئی جی. زکوٰۃ بھی ضروری ہے اور عشر بھی ضروری ہے. عشر ہوتا ہے زمین اور کروپس اور فصلوں پر، اور زکوٰۃ ہوتی ہے پیسے، مال، دولت پر. ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھیے زکوٰۃ کب لازم ہوگی؟ یعنی ہر زکوٰۃ ہر مسلمان پہ لازم ہے. عاقل ہو، پاگل نہ ہو، اس پر ہے. بالی ہو، نصاب کا مالک ہو، نصاب پورے سال تک اس کے پاس رہے، اور سال گزرنے کے بعد شرط یہ بھی ہے کہ وہ قرض دار نہ ہو. مطلب ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے لیکن وہ خود 20 لاکھ کا مقروض ہے. اب ظاہری بات ہے وہ مقروض ہے، اس صورت میں پھر اب اس پر زکوٰۃ وہ کس چیز کی دے گا؟ وہ تو ظاہر 10 نکال کے خود 10 لاکھ کا مقروض ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر ایک کاروباری لوگ تو ہوتے ہی قرضے میں ہیں، وہ کہیں جی میں کریمی صاحب کی تو زکوٰۃ ہے، میں تے قرضہ ہی، وہ قرضہ مانے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مثلا وہ 35 لاکھ روپیہ
اس کی اس وقت جو ہے نا ساکھ بن رہی ہے کاروبار. اب اس نے 10 لاکھ اس کو دیا ہوا، 3 لاکھ اس کو، 4 لاکھ اس کو. اب اس نے اپنا قرضہ 15 لاکھ نکالا، 15 لاکھ اس کے اوپر قرضہ ہے، تو باقی اس کے پاس 32 لاکھ تھا، تو 17 لاکھ بچ گیا. تو 17 لاکھ کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا. یہ نہیں کہ وہ کہے گا جی میں مقروض ہوں تو میرے پاس زکوٰۃ نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے وہ 32 لاکھ اس کے پاس تھا، 15 لاکھ اس پہ قرضہ ہے، 17 لاکھ روپیہ بچ گیا، 17 لاکھ کی وہ زکوٰۃ دے دے گا. ٹھیک ہے جی، یہ طریقہ کار ہے. اب زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ زکوٰۃ فقراء کو دیتے ہیں، مساکین کو. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی قرض آ رہا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اللہ کے راستے میں، مدارس وغیرہ وغیرہ میں، اس میں مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ زکوٰۃ ہے کہ تقریباً قرآن پاک میں 8 مصارف زکوٰۃ ہیں. جو 9 مسلم ہوتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب آئیے زکوٰۃ کا میں پورا آپ کو طریقہ نکالنے کا بتاؤں. ایک بندے کے پاس چند نصاب ہیں، مثلا اس کے پاس 5 تولے سونا ہے، صرف 5 تولے. اس کے پاس گھر میں 10 تولے چاندی بھی پڑی ہوئی ہے، اور کیش میں اس کے پاس 50,000 بھی پڑا ہوا ہے. اب تینوں ملاؤ تو نصاب پورا ہو جاتا ہے. 5 تولے سونا، حالانکہ 7.5 نہیں ہے، 5 تولے، تقریباً 5 تولے سونا بھی اگر ملائیں تو جا کے 7.5 8 لاکھ کا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں 8 لاکھ کا سونا ہو گیا، اس کے اندر 50,000 روپیہ اس کے پاس کیش پڑا ہوا ہے، 8.5 لاکھ ہو گیا. 10 تولے اس کے پاس چاندی بھی پڑی ہوئی ہے، تو تقریباً یوں سمجھیے اس کے پاس کوئی اماؤنٹ 8,30,000 روپیہ کے قریب بن گئی. اب 8,30,000 ایک نصاب نہیں ہے، 3 مل کے بن رہے ہیں. سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پیسے بھی ہیں. تینوں کو ملا کے 40 پہ تقسیم کریں گے تو زکوٰۃ آ جائے گی. یہ آسان سا طریقہ ہے. ہر چیز کا 40واں حصہ 2.5% ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ کار ہے. اب اسی طرح ایک بندہ اس نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اس کے اب تک مثال کے طور پہ 20 نامے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور کمیٹی بڑی ہے، تو اب مثال کے طور پہ اس کے 12 لاکھ روپیہ کمیٹی کا چلا گیا ہے، کمیٹی 20 لاکھ کی ہے، تو اب وہ 12 لاکھ کی زکوٰۃ بھی ابھی ادا کر دے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی ملکیت ہے. وہ پیسہ جو بندے کی ملکیت ہو اس کی زکوٰۃ دینا بھی بندے پر لازم ہوتی ہے، معاف نہیں ہے. اچھا، ایک بندے نے کسی کو 10 لاکھ قرضے پہ دیا ہوا ہے، جو مل جائے گا، اب نہیں ملے گا، 2 مہینے بعد، 6 مہینے، سال بعد مل جائے گا. یہ جو 10 لاکھ اس نے دیا ہے اس کی زکوٰۃ بھی یہی بندہ دے گا، کیونکہ مالک یہی ہے. اگرچہ ملیں گے 4 مہینے، 6 مہینے، سال بعد، لیکن ملنے تو ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ وہ دے گا. تو اس طرح زکوٰۃ مال تجارت پر بھی ہے. دکان میں ہم نے مال رکھا ہوا ہے جو ہم نے پروفٹ کے ساتھ بیچنا ہے، اگرچہ مارکیٹ سے ہم اٹھا لیں، اب وہ جو پروفٹ کے ساتھ ہم نے مال بیچنا ہے وہ مال تجارت ہے، اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں. اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کاروباری وہ پورا سال ہی صاحب نصاب رہتا ہے، تو عموماً وہ سال کی وجہ سے رمضان شریف میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں. زکوٰۃ رمضان میں لازم نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ تو مال پر سال گزرے تو فرض ہو جاتی ہے، اس کا تعلق تو سال کے گزرنے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سال جیسے گزرے گا اس پہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان میں جا کے ہی اس کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. باقی انسان کے گھر کے نوادرات ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. ایک بندہ ڈائمنڈ پہنتا ہے، اپنے پہننے کے لیے اس نے رکھا ہے، 2 لاکھ کا ڈائمنڈ ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. وہ بیچنے کی نیت سے رکھے گا پھر زکوٰۃ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، جب تک بیچنے کی نیت سے نہیں. گھروں میں ماؤں نے اپنی بیٹیوں کے جہیز کا سامان رکھا ہوتا ہے، مثلا رضائیاں لے کے رکھی ہیں، واشنگ مشین رکھا ہوا ہے، پیٹی رکھی ہے، یہ وہ چیزیں، اب ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ یہ تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بطور تحفہ دینے ہیں. ہاں، بیٹی کا زیور رکھا ہوا ہے تو پھر زکوٰۃ ہو جائے گی. زیور جو ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے جب تک ماں باپ کی ملکیت میں ہے. میں 2 تولے سونا رکھا ہوا ہے، 2 تولے سونا کے ساتھ گھر میں جو رکھا ہے پیسے ہیں، مثلا 1 لاکھ روپیہ بھی رکھا ہوا ہے، 2 تولے سونا 1 لاکھ روپیہ، اور اس کے ساتھ اگر کوئی مزید کوئی مال تجارت مثلا دکان وغیرہ کرتے ہیں تو دکان پہ 20,000 کا سامان بھی پڑا ہوا ہے. تو اب وہ 2 تولے سونا، ٹھیک ہے، جو گھر کے اندر پیسے ہیں 1 لاکھ روپیہ وہ، اور جو 20,000 کا مال دکان پہ ڈالا ہوا وہ سارا مکس کریں گے، جمع کر کے 40 پہ تقسیم کر کے اس کی زکوٰۃ دے دیں گے.
ٹھیک ہے جی. اس طرح جو پلاٹ رہنے کے لیے لیا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, مکان رہنے کے نہیں. ہاں ایک پلاٹ لیا اس نیت سے جب مہنگا ہوگا تو بیچیں گے, مہنگا ہوگا تو بیچیں گے. اب وہ کیا ہو گیا, مال تجارت, اس پر بھی زکوٰۃ ہے. ایک گاڑی خود چلاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے, نہیں, گاڑی کو بیچیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے, جب بیچ کے تو اس کو بھی مال تجارت کہا جائے گا, اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. اسی طرح ایک مکان ہے یا کوئی چیز رینٹ پہ دیتے ہیں, مکان رینٹ پہ دیا ہے تو مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن اس سے جو رینٹ آئے گا اگر آپ وہ جمع کرتے جا رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اگر وہ رینٹ ساتھ ساتھ ہی خرچ ہوتا جا رہا ہے, پیسے خرچ ہوتے جا رہے ہیں, تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے. مشینری, لوگوں نے ڈفرینٹ مشینری لگائی ہوئی ہیں, اس سے پیسہ کما رہے ہیں, تو مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, اس کی پروفٹ پہ زکوٰۃ ہے. مشینری کو بیچنے کی نیت کر لی تو پھر اب مشینری پر بھی زکوٰۃ ہو جائے گی, کیونکہ وہ مال تجارت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ شریعت نے قاعدہ ضابطہ مقرر کیا ہے, اور یہ خوشی خوشی دینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں آپ نکال رہے ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مزید انعام بھی ملتا ہے. ہم جو سورہ اعراف کی آیت پڑھ رہے ہیں دوسرے پارے 9ویں پارے کی, اس میں جو ہم نے کل آیت پڑھی تھی اس کا ایک فائدہ یہ ملا کہ جو شخص پیغمبر کو جھٹلائے گا تو وہ عذاب کا سبب بن جائے گا, اور جو اللہ کے نبی اور پیغمبر کی مانے گا تو رحمت الہی کا ذریعہ بھی بن جائے گا. اللہ کے نبیوں کی جب آپ مانیں گے تو رحمت الہی ہے, اور جب انکار کریں گے تو سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے. اس لیے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور